بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व नबियना अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम।
یا حبیب اللہ، پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واجب صدر عظیم، سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جانثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام سبحان اللہ، اور عقیدت مندان اولیاء کرام، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وتم برہانہ واعظم شانہ کے مقدس، مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف خالق کائنات نے مجھے عطا فرمایا، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اور اللہ، آپ نے سننے کی سعادت حاصل فرمائی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے کچھ لوگوں کی ایک عادت کا ذکر فرمایا، سبحان اللہ، بے شک، اور اس کے بعد اہل ایمان کو ایک حکم بھی دیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، فرمایا کہ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی دلچسپی ہوتی ہے جس کی طرف وہ رغبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں، ہر شخص کی رغبت، اس کی دلچسپی، اس کی اٹریکشن دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ہر بندے کا ذوق الگ ہے، اور ہر انسان کا شوق بھی الگ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اگر آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، کسی آدمی کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا زیادہ تر وقت آقا کریم علیہ السلام کے درود پاک پڑھنے میں گزرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور زبان پر ذکر مصطفیٰ جاری ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک، کوئی آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ اس کا ذوق نوافل کی طرف ہے، سبحان اللہ، بے شک، فرائض کے بعد اسے جتنا وقت میسر آئے وہ اس میں نفلی عبادت کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور کوئی شخص آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ جس کا شوق دینی کتابیں پڑھنے کا ہے، بے شک، سبحان اللہ، مسائل جاننے کا، ماشاء اللہ، بے شک، اور کسی کا ذوق ایسا ہوگا کہ کوئی دوسروں کو اچھائی کی جانب رغبت دلانے میں دلچسپی رکھتا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لیکن اسی دنیا میں، اسی زمین پر، اسی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ
جاگنے سے لے کر سونے تک وہ رقص و سرود کی محافل کی تلاش میں ہوتے ہیں، گانے باجے کی محافل کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے، ہر آدمی کی جیب میں دنیا بھر کی اچھائیاں بھی پڑی ہیں اور برائیاں بھی پڑی ہیں۔ بے شک بے شک ہیڈ فون لگا لیں اور اس کے بعد جو آپ کا ذوق چاہتا ہے اس کے مطابق آپ دن گزار دیں۔ تو رب نے فرمایا کہ ہر آدمی کا ذوق، اس کی پسند، اس کا شوق الگ ہے، بے شک سبحان اللہ جس کی جانب وہ مائل رہتا ہے۔ لیکن رب نے ہمیں کیا حکم دیا؟ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، سبحان اللہ فرمایا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ مقابلہ کرو آگے بڑھنے کی نیکیوں میں، برائیوں میں نہیں۔ بے شک یہ رب کا حکم ہے اہل ایمان کے لیے کہ تمہارا جتنا وقت تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ نیکیوں میں گزرنا چاہیے، سبحان اللہ اور کوشش تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں نیکیوں میں۔ سبحان اللہ بے شک حضرات گرامی، آج کا یہ دور اس میں نیکی کرنا اور اچھائی کی طرف رغبت رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک آسان اس لیے نہیں کہ جہاں پہ ماحول نیکی والا ہو بے شک وہاں پر نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب ہر کوئی دروشی پڑھ رہا ہو تو پھر اجنبی بھی اس ماحول میں آئے گا، وہ ضرور ہی پڑھے گا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ لیکن اس وقت دنیا میں حالت یہ ہے کہ قدم قدم پر آپ کو برائی کا موقع ملتا ہے، بے شک بے شک برائی کے مناظر اور برائی کے ہر قسم کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اب ان راستوں میں سے بچ کر نیکی کی طرف آ جانا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن جس ہستی کا ذکر میں آج کرنے لگا ہوں سبحان اللہ وہ ہستی ایسی ہے کہ جن کے بارے میں فاروق اعظم کہتے ہیں سبحان اللہ بے شک کہ نیکی میں کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جن کے بارے میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ آگے نکل جاؤں، سبحان اللہ لیکن میں نیکی میں اس سے آگے نہیں نکل سکا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ آج میں اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اور اس ہستی کو ہم امیر المؤمنین کہتے ہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اس ہستی کو ہم امام المتقین کہتے ہیں، سبحان اللہ بے شک اس ہستی کو ہم مرشد الصدیقین کہتے ہیں، سبحان اللہ بے شک بے اور شک اس ہستی کو ہم یار غار بھی کہتے ہیں سبحان اللہ اور یار مزار بھی کہتے ہیں، اور اہل ایمان انہیں صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی ماہ مبارک میں آپ کا وصال باکمال ہے، انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعہ المبارک پر آپ کے وصال مقدس کے حوالے سے کچھ بات کروں گا، لیکن آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان میں نیکی کا جذبہ کتنا رکھا تھا، کیا جذبہ تھا ان کے اندر۔
مطلع القمرین کتاب کا نام ہے۔ سبحان اللہ بے شک امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سبحان اللہ ماہی بدت، سبحان اللہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بے شک آپ نے حدیث پاک نقل فرمائی، سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کنتو فی المسجد اصلی، کہتے ہیں میں مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا، سبحان اللہ اور اسی دوران فدخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ومعه ابو بکر وعمر، سبحان اللہ کہتے ہیں اسی دوران دو عالم کے آقا و مولا تشریف لے آئے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ امام الانبیاء مسجد میں تشریف لے آئے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، آپ کے ساتھ فاروق اعظم بھی تھے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میری نماز مکمل ہو گئی سبحان اللہ تو میں نے دعا کرنا شروع کی، میں دعا کر رہا تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سل تعطہ، فرمایا کہ عبداللہ مانگو مانگو تمہیں دیا جائے گا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جو اللہ سے مانگو گے رب تمہیں دے گا دے گا، بے شک مانگو رب سے جو مانگنا چاہو رب تمہیں عطا کرے گا۔ اور یہاں پر میں ایک اور حدیث کو شامل کرنا چاہوں گا اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، سبحان اللہ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ ایک اور حدیث پاک میں یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک نمازی نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے فوراً بعد دعا شروع کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمازی تو نے جلدی کی، تو نے جلدی جلدی کی۔ عرض کی حضور میں کیا کرتا، مجھے تعلیم فرمائیے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز ادا کر لو پھر اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے پہلے اللہ کا ذکر کرو اور پھر میرے اوپر درود پڑھو، اس کے بعد تم جو مانگو گے رب تمہیں عطا فرمائے گا، بے شک سبحان اللہ رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ آج کل ہماری بھی حالت کچھ ایسی ہے، آج کل ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد ہم دعا بھی پوری طرح نہیں مانگتے، اکثریت آپ دیکھیں گے کہ دائیں بائیں سلام کیا اور بس صرف یہ، جی جی اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حالانکہ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک عبادت کا مغز ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، یا اللہ میری مشکل آسان فرما، یا اللہ میری بیماری دور فرما، میری تنگدستی دور فرما، مجھے خوشحالی عطا فرما، ہم دعائیں مانگا کرتے ہیں، لیکن دعا کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ چھوڑ دیا بے شک دعا کا طریقہ کیا ہے؟ دعا کا طریقہ یہ ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا دعا مانگو تو دعا سے پہلے بھی مجھ پہ درود پڑھو، دعا کے بعد بھی مجھ پہ درود پڑھو، پہلے بھی درود اور بعد میں بھی درود۔ اور آقا کریم کا ارشاد گرامی، آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اور وہ درود اول آخر نہیں پڑھتا، آقا فرماتے ہیں اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان جا کے رک جاتی ہے، بے شک بے شک اوپر جاتی نہیں، معلق ہو جاتی ہے، درمیان میں وہ رک جاتی ہے۔ فرمایا جب پہلے بھی دعا درود پڑھو گے بعد میں بھی درود پڑھو گے، تمہاری دعا تمہارے الفاظ تمہارے خیالات جیسے بھی ہوں گے رب انہیں نہیں دیکھے گا، رب میرے نام کو دیکھے گا، جو ادھر بھی لگا ہوا ہے جو ادھر بھی لگا ہوا ہے، رب میرے نام کے تصدق میں تمہاری دعا کو قبول فرما، میرے نام کی برکت سے۔ اور ایک اور بات بھی کہہ دوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا. بے شک بے شک. غافل دل کی دعا نیک قبول کرتا. مجھے بولیے نیک قبول کرتا. قبول نہیں فرماتا. تھوڑا سا رک کے غور کریں ہم اپنی دعاؤں پہ. غافل دل کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ہم زبان سے مانگ رہے ہیں لیکن ہمارا خیال کہیں اور ہے. اسی کو غافل دل کہتے ہیں. جس سے مانگ رہے ہیں اس کا خیال ذہن میں نہیں ہے، اور جب مانگ رہے ہیں تو اس وقت ہمارے اوپر اس ذات کی جو عظمت ہے وہ نہ ہمارے چہرے سے عیاں ہے نہ ہمارے الفاظ سے عیاں. تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ آقا نے فرما دیا ہے، فرمایا کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا، غالباً پچھلے جمعے میں بھی بات ہوئی تھی، آج پھر بات آ گئی کہ جب ہم نے کسی دنیا دار سے مانگنا ہو تو ہم کیسے بادب کھڑے ہوتے ہیں، ہم کیسے بادتمیز کھڑے ہوتے ہیں، ہم کیسے لجاجت اور عاجزی والا لہجہ اپناتے ہیں. دنیا دار سے کسی سے قرض بھی لینا ہو نا 2-4 ہزار تو ہم اس کے سامنے راجہ صاحب بڑی مجبوری، مہربانی کرو. ہمارا انداز دیکھنے والا ہوتا ہے. لیکن جب ساری کائنات کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہو سبحان اللہ، تو اس وقت کیا ہمارے چہرے، ہمارے الفاظ سے اس کی عظمت ظاہر نہیں ہونی چاہیے؟ تو مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، فوجدنی ادعو، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دعا کرتے ہوئے پایا تو آقا نے فرمایا سل تؤتہ، فرمایا مانگ تجھے دیا جائے. سبحان اللہ، بے شک. اس کا کیا مطلب یہ کہ وہ ایسے ہی مانگ رہے تھے جیسے مانگنا چاہیے. سبحان اللہ، بے شک. اچھا ایک اور بات، بڑی خوبصورت بات آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہر کوئی مشاہدہ کرتا ہے کہ بندہ جتنا غریب ہوتا ہے نا اس کی دعا اتنی زیادہ ہمیں اچھی نظر آتی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور کوئی جتنا امیر ہوتا جاتا ہے الا ماشاءاللہ کوئی ان کی دعا میں بھی ہمیں وہ ان کا امیرانہ پن نظر آتا ہے. اس پہ غور کیجئے گا. بے شک بے شک. آپ کسی تعزیت کے لیے جائیں نا، کوئی آدمی فوت ہو جائے، وہاں پہ جب دعا ہوتی ہے، غریب آدمی جب دعا کرے گا اس کے ہاتھ باقاعدہ یوں ہوں گے، وہ دعا ختم ہونے کے بعد باقاعدہ چہرے پہ ہاتھ پھیرے گا. لیکن امیروں کے ہاتھ یہاں سے اوپر نہیں ہوتے. بے شک، ایسا ہی ایسا دیکھا ہے میں نے. غور کیجئے گا، یہاں سے اوپر نہیں اور یہیں سے یہ چہرے تک ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. بے شک. سب سے پہلے اپنی اور پھر ساتھ آپ کی بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب رب سے مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. دعا کا مطلب کیا؟ رب سے مانگ. مجھے بولیے نا. رب سے مانگ رہے. رب سے مانگے بندہ اور انداز اس کا ایسا ہو، اور جب دعا ختم ہو جائے تو چہرے تک ہاتھ بھی نہ جائیں، ادھر سے یوں. اب دعا کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے چلے بات اب چل رہی ہے تو چل لینے، کیونکہ مقصد اصلاح کا ہے. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام جب دعا فرماتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی یہ جو بغل کی سفیدی ہے یہ بھی ہمیں نظر آتی. سبحان اللہ. ایسے آقا ہاتھ اونچے ہاتھ اٹھاتے تھے، سبحان اللہ. ہاتھ بلند کرتے تھے، اور دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہاتھ ملا کے نہیں، ہاتھ کھول کے رکھیں، ہاتھ اونچے کر کے رکھیں. ملا کے اس لیے نہیں، جب زیادہ لینا ہو تو ہاتھوں کو زیادہ کھولتے ہیں. جب تھوڑا لینا ہو نا، چیز چھوٹی ہو، جو چیز آپ نے لینی ہے تو آپ ایک ہاتھ ایسے آگے کر دیں گے. جب تھوڑی سی بڑی ہو تو آپ 2 ہاتھ ایسے ملا کے کر دیں گے. جب اور بڑی ہو تو آپ ایسے کر کے اس کو پکڑیں گے. اب جتنا آپ نے رب سے لینا ہے اب اتنے ہاتھ پھیلا لیجیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مانگنے کا انداز اور دعا عبادت کا مغز ہے. جب ہم عبادت کرتے ہیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں
اس وقت اللہ کی رحمت ہماری اوپر زیادہ متوجہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس وقت رب کی رحمت زیادہ ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے. اور اس وقت جب رحمت خود آنا چاہتی ہے اس وقت ہم دعا کریں ہی نہیں اور اٹھ کے چلے جائیں. ہم نے نماز پڑھی اور رب کی رحمت متوجہ ہو گئی. ہم نے اچھا کام کیا, ہم نے تلاوت کی, ہم نے دروشی پڑھا, ہم نے تسبیح پڑھی, ہم نے کچھ بھی کیا, رب کی رحمت ہماری جانب متوجہ ہو گئی. اب رب کی رحمت آنا چاہتی ہے, رب دینا چاہتا ہے, اور ہم نے دائیں بائیں سلام پھیرا اور دعا کی نہیں. تو دعا رب سے مانگنا عاجزی بھی ہو, انکساری بھی ہو, لہجے میں لجاجت بھی ہو, لہجے میں عاجزی بھی ہو. اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب دعا کرو تو رو کے رب سے مانگو, گر گرا کے رو کے رب سے مانگو. اور ساتھ آقا نے یہ بھی فرما دیا, فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ ہی بنا لو, رونے والا چہرہ ہی بنا لو. تو رب سے مانگنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا, آقا نے فرمایا مانگ تجھے دیا جائے گا. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ساتھ جو دونوں آپ کے پیارے تھے, سیدنا صدیق اکبر بھی, سیدنا فاروق اعظم بھی, ان دونوں کو مخاطب کر کے آقا نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کو بہترین انداز میں سننا چاہتے ہو تو عبداللہ سے سن لیا کرو. اگر تم خوبصورت ترین انداز میں قرآن سننا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سن لیا کرو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی, محفل برخاست ہو گئی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے گئے, میں اپنے گھر آ گیا اور دونوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھی چلے گئے. کہتے ہیں میں گھر پہنچا تو ساتھ ہی میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہو گئی. میں باہر گیا, دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. میں نے عرض کی حضور کیسے؟ فرمانے لگے آقا نے فرمایا تھا قرآن سننا ہو تو عبداللہ سے سن لینا. عبداللہ ذرا سناؤ نا. اور پھر مبارکباد پیش کی, خوشخبری دی, مبارک دی کہ آقا نے تمہیں اتنا بڑا اعزاز دیا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ جب مجھے مبارک دے کے جا چکے, وہ ابھی باہر نکل رہے تھے تو فاروق اعظم آ رہے تھے. فاروق اعظم آ رہے تھے مجھے مبارک دینے کے لیے. اور جب فاروق اعظم نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو فرمانے لگے انکا لسباق بالخیر. فرمانے لگے صدیق تو نیکی میں کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. کیا پیار تھا ان کا. کہنے لگے صدیق تم کسی کو آج اپنے آگے نیکی میں آگے جانے نہیں دیتے. ابھی تو آقا نے یہ بات فرمائی تھی اور میں نے دیر نہیں کی, میں گھر سے سیدھا ادھر ہی آیا ہوں, لیکن صدیق قربان جاؤں تو موقع جانے نہیں دیتا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر آگے سنیے, یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ راوی ہے, ترمذی شریف میں, ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مال چاہیے دین کے لیے, اپنا اپنا مال لے کے آؤ. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اس دن میرے پاس بہت زیادہ مال تھا. تو میں نے کہا ویسے تو صدیق اکبر کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتا, ہر دفعہ آگے نکل جاتا ہے. آج میں مال اتنا لے کے جاؤں گا کہ میں سبقت لے جاؤں گا صدیق اکبر پہ. اچھا اگلی بات تو بعد میں, لیکن ایک بات تو ہمیں مجبور کر رہی ہے سوچنے پہ کہ وہ مقابلہ کرتے تھے نیکی میں آگے بڑھنے کا. وہ مقابلہ کرتے تھے, مجھے بولیے, اور ہمارا مقابلہ کس میں ہوتا ہے؟ اس کی گاڑی اچھی ہے تو میری اس سے اچھی ہونی چاہیے, اس نے کوٹھی بنائی میری اس سے بھی زیادہ بڑی ہونی چاہیے. وہ کپڑا 1000 کا گز لیتا میں 2000 والا لوں گا, اس نے گھڑی اچھی پہنی تو میں باہر سے منگواؤں گا. ہمارا سارا مقابلہ دنیا داری کے لیے ہوتا ہے, لیکن جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا سارا مقابلہ دین اور نیکی کے لیے ہوتا ہے. اچھا میں نے جیسے ابھی بات کی
کہ جب کوئی اچھا کام کریں تو اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے صدیق اکبر کے ذکر پہ اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوئی ہوگی؟ یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کافی بھی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ ذکر صالحین، جب صالحین کا نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ حدیث ہے. تو صدیق اکبر کے ذکر پہ، فاروق اعظم کے ذکر پہ، عبداللہ بن مسعود کے ذکر پہ، آقا کریم کے ذکر پہ یقیناً اللہ کی رحمت متوجہ ہو چکی ہے. تو آئیے ان کا وسیلہ دے کر ابھی اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ مولا ہمیں ان کی سیرتوں پر چلنے کی توفیق عطا. مولا ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا. ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نیکیوں میں مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. حسد سے نہیں، رشک سے. سبحان اللہ. رشک سے. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے پاس مال تھا، میں نے کہا آج صدیق سے بازی لے جاؤں گا. کہتے ہیں میں نے آدھا مال الگ کیا گھر والوں کے لیے، آدھا مال میں نے اکٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھا، آقا کی برگاہ میں پہنچ گیا. سبحان اللہ. آقا کی برگاہ میں پہنچا. آقا نے فرمایا ما ابقیت لآلک، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی حضور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے. لے آیا ہوں. فرماتے ہیں اتنے میں یار غار بھی آ گئے، اتنے میں صدیق اکبر بھی آ گئے، ان کے سر پہ بھی مال ہے. آقا نے فرمایا ما ابقیت لآلک، صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے حضور گھر والوں کے لیے خدا ہے، خدا کا رسول ہے، اور مال سارا آپ کے قدموں میں نثار ہے. آپ کے قدموں پہ قربان ہے. اللہ اکبر. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی کہتے ہیں قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا. کہتے ہیں صدیق تو اس سے آگے تو میں کبھی نہیں بڑھ سکتا، تو اس سے آگے تو میں کبھی نہیں بڑھ سکتا. اللہ اکبر. تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن یہاں پر ایک نقطہ بڑا اہم ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو نقطہ بڑا اہم ہے. مال ابو ہریرہ بھی لے کر آئے ہوں گے، مال مولا علی بھی لے کر آئے ہوں گے، مال عثمان غنی بھی لے کر آئے ہوں گے، مال حضرت قتادہ بھی لے کر آئے ہوں گے، مال بہت سارے صحابہ لے کر آئے ہوں گے. لیکن آقا نے صرف انہی دونوں سے کیا پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سبحان اللہ. تو جو ہے آپ نے اور کسی سے کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ آقا کو پتا تھا مقابلہ انہی میں ہے، مقابلہ انہی میں ہے. لیکن یہ بتا کے تو نہیں گئے تھے کہ آقا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارا مقابلہ ہے. انہوں نے بتایا تو نہیں تھا. تو پھر کہنا پڑے گا کہ آقا جہاں بھی ہو انہیں پتا ہوتا ہے میرا کون سا امتی کیا عمل کر رہا ہے اور کس ارادے سے کر رہا ہے. اور اسی کو مجھے پتا ہے آپ جملہ مکمل کریں گے. مرسی مسجد والی جملہ مکمل کرنا جانتے ہیں. اسی کو علم غیب کہتے ہیں. اسی کو علم غیب کہتے ہیں. آئیے مولا علی کی بات سن لیں، اس کے بعد بات مکمل کروں گا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے جب بھی ذکر ہوتا نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ ایک جملہ کہا کرتے تھے السباق یذکرون السباق. فرماتے تھے یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے کی بات کر رہے ہیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ جس کا نام لے رہے ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، وہ باقی سب کو پیچھے چھوڑ جانے والا ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں. اور پھر آپ کے الفاظ ہیں والذی نفسی بیدہ مستبقناہ الى خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر او کما قال. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرماتے ہیں ہم نے جب بھی نیکی میں مقابلہ کیا ابو بکر ہم سے آگے نکل گئے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ابو بکر ہم سے آگے نکل گئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کا، اور یہ نہیں کہا کہ میں نے جب بھی مقابلہ کیا، نا مسبق نہ ہو، جب بھی ہم نے مقابلہ کیا، یعنی سارے صحابہ کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ تو سب نے کیا، میں نے بھی کیا، فاروق اعظم نے بھی کیا، عثمان غنی نے بھی کیا، طلحہ زبیر نے بھی کیا، عبد الرحمن نے بھی کیا، حضرت سعد نے بھی کیا، حضرت سعید نے بھی کیا، حضرت قتادہ نے بھی کیا، ساروں نے مقابلہ کیا صدیق اکبر کے ساتھ، لیکن صدیق اکبر سے آگے کوئی نہ بڑھ سکا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آئیے اختتام کا وقت ہے، پھر ایک دفعہ دعا کریں، یا اللہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صلت عطا فرما، ہمیں نیکیوں میں مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نیکی کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔